تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 103 اور 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، انظر کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے، جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور کفر و معاصی سے بچتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کی جزا دی جاتی جو اس سے بہتر ہے، جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور خیر کی طرف بڑھتے۔ آخرت کا تھوڑا ثواب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بھی بہتر ہے۔ آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بھی بہتر ہے۔ باقی اور فانی کا فرق خود سمجھ لینا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کو کوئی معنی نہیں تھا، اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے۔ لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا، جس کے معنی ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ بھی کر دیا کہ آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جس میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے اناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ نے نبوت کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی ہے، اور راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دیا، کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔